السلام علیکم دوستو، میں ہوں خالد معین اور آپ دیکھ رہے ہیں ادب و فنون نامہ۔ آج ادب و فنون نامے میں ہم ایک خاص مشاعرے کا ذکر کریں گے، ایک ایسا مشاعرہ جو شروع تو ہوا مگر جلد اختتام پذیر اسے کرنا پڑا، یعنی یہ مشاعرہ مکمل نہیں ہو سکا۔ یہ مشاعرہ تھا IBA کے سبزہ زار پر منعقد ہونے والا ایک شاندار مشاعرہ۔ اس مشاعرے کی صدارت محترم انور شعور نے کی، جبکہ اس کے دو مہمانان خصوصی تھے، جن میں فراست رضوی اور شوکت عابد، یہ دونوں شامل تھے۔ اس میں زبردست لوگ تھے۔ خاص طور پر شوکت عابد ایک ایسے شاعر ہیں جو بہت عرصے سے مشاعروں سے دور رہنے لگے ہیں۔ پہلے بھی جب وہ بہت زیادہ فعال تھے تو مشاعروں میں ان کی شرکت کم ہی ہوتی تھی۔ 70 کی دہائی میں جہاں نوجوانوں کی ایک اکثریت نے اپنے آپ کو منوایا، وہ سامنے آئے۔ یہ سب یونیورسٹی سے پڑھ رہے تھے، کالجز سے پڑھ رہے تھے، ریڈیو پاکستان کی کینٹین میں قمر جمیل صاحب کی سربراہی میں یہ سارے نوجوان بہت فعال تھے، اور نثری نظم کا جب آغاز ہوا اور تحریک کی ایک شکل چلی، اس میں بھی یہ سب نوجوان شامل تھے۔ سرود حسین ہوں، شوکت عابد ہوں، اور ظاہر ہے بہت سارے نوجوان۔ کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو یونیورسٹیز میں نہیں پڑھ رہے تھے یا کالجز میں نہیں پڑھ رہے تھے، لیکن وہ بھی اس میں شامل تھے، جیسے احمد امیش بھی تھے اس میں، رئیس فروغ بھی اس میں شامل رہے، نثری نظمیں لکھ رہے تھے۔ ایک زمانے میں رضا چغتائی صاحب نے بھی لکھی نظمیں۔ تو IBA کا مشاعرہ اس لحاظ سے ایک بہت اہمیت کا حامل تھا کہ بہت عرصے کے بعد IBA والے یہ زبردست مشاعرہ کرانے جا رہے تھے، اور طلباء اور طالبات کی ایک کثیر تعداد پنڈال میں موجود تھی۔ شعراء کی تعداد مخصوص تھی، 14-15 شعراء اور شاعرات اس میں شامل تھے۔ نظامت اس کی خلیل اللہ فاروقی صاحب نے کی، اور بہت عمدگی سے کی۔ ایک وقت جب ایسا آیا جب اچانک ایک بہت اہم شخصیت، ایسی شخصیت جو انجمن ترقی اردو سے بھی وابستگی ان کی تھی اور شعر و ادب سے بھی ان کی گہری وابستگی تھی، عام طور پر مشاعروں میں تشریف لاتے تھے، بہت ہی سلجھے ہوئے، بہت ہی مہذب اور بہت ہی شفقت فرمانے والے بزرگ تھے عابد رضوی۔ عابد رضوی اس مشاعرے میں، مشاعرہ جب شروع ہو گیا تھا تو اسی دوران وہ تشریف لائے، اور جب یہ اعلان کیا گیا ناظم مشاعرہ خلیل اللہ فاروقی صاحب کی طرف سے کہ جو پیچھے لوگ بیٹھے ہیں ذرا آگے آ جائیں تاکہ محفل کا رنگ دوبالا ہو، محفل زیادہ سج جائے، تو عابد رضوی بھی جو اسی وقت پہنچے تھے، وہ تھوڑی ہی دیر ہوئی ہوگی تو وہ آگے کی طرف آئے اور پہلی صف میں براجمان ہو گئے، گاؤ تکیے پر ہی تشریف فرما ہو گئے۔ عابد رضوی کی طبیعت اس سے پہلے بھی سنا گیا کہ 2-3 بار خراب ہوئی تھی، ان کی بیگم کی طبیعت بھی خراب ہوئی تھی۔ فیس بک پہ انہوں نے اپنی بیگم صاحبہ کی طبیعت کے بارے میں لکھا، پھر ہاسپٹلائز وہ ہوئیں اور پھر وہ واپس گھر بھی آ گئیں صحت یاب ہو کر۔ تو عابد رضوی خازن بھی رہے انجمن ترقی اردو کے، مشیر ادبی بھی رہے، منتظم اعلیٰ بھی رہے، کئی عہدے ان کے پاس رہے۔ ویسے تو انجمن ترقی اردو میں بہت زیادہ وقت کے ساتھ ساتھ اوپر نیچے لوگ ہوئے، لیکن عابد رضوی اپنی جگہ مستحکم رہے، اور اس کی وجہ ان کی جو شخصیت تھی اور ان کے جو کام تھے، اور جس طرح وہ لوگوں سے ملنساری سے پیش آتے تھے، ملتے تھے، تو ملنسار ہونا ان کا، اور ان کا سنجیدہ روی کے ساتھ لوگوں سے
تعلقات استوار کرنا، یہ سب چیزیں ایسی تھیں جو انہیں پسندیدہ بناتی تھی۔ شیروانی عام طور پر زیب تن کرتے تھے اور بہت ہی عمدگی کے ساتھ کرتے تھے۔ ایک مشاعرے کا ایک ایسا رخ آیا جب ایک شاعر نے اپنا کلام پڑھنا شروع کیا اور مطلع ہی سنایا تھا کہ اچانک دیکھا گیا کہ عابد رضوی پیچھے کی طرف گر گئے، آہستہ آہستہ گرے اور گر گئے۔ تو لہذا مشاعرہ فوری طور پر روکا گیا۔ اتفاق سے ایک ویسے تو وہاں ڈاکٹرز بہت سارے تھے، جیسے پی ایچ ڈی ڈاکٹرز، لیکن ایک ایم بی بی ایس ڈاکٹر بھی وہاں موجود تھے جو بہت فوری طور پر طبی امداد دینے کے لیے عابد رضوی کے قریب پہنچے اور انہوں نے طبی امداد دی بھی، لیکن وہ سنبھل نہیں سکے۔ عابد رضوی ایک نیم بے ہوشی کی کیفیت میں چلے گئے تھے۔ لہذا ایک تشویش کی لہر سب میں دوڑ گئی۔ سامعین شاید اتنا زیادہ واقف نہیں تھے، لیکن شعراء جتنے بھی وہاں موجود تھے وہ سبھی ان سے واقفیت رکھتے تھے، شناسائی رکھتے تھے اور مراسم رکھتے تھے۔ وہ ڈاکٹر خاصی دیر تک ان کو طبی امداد دیتے رہے اور پھر آخر میں یہ طے ہوا کہ ایمبولینس منگوائی گئی اور عابد رضوی صاحب کو اسٹریچر پہ ڈال کر اس ایمبولینس کے ذریعے اسپتال روانہ کر دیا گیا۔ مشاعرہ جہاں سے رکا تھا تھوڑی دیر میں وہاں سے بحال ہو گیا اور مزید شعراء اپنا کلام سنانے لگے، لیکن اس سے پہلے کہ مہمانان خصوصی اور چند دیگر شعراء جو 4-5 کی ٹوٹل تعداد ہوگی وہاں تک یہ بات بھی مشاعرے کی پہنچی ہی تھی، اچھی داد و فریاد چل رہی تھی، نوجوان بہت زیادہ دلچسپی لے رہے تھے کلام میں، اور شعراء چونکہ شاعروں کی تعداد کم تھی تو خوب کلام اپنا سنا رہے تھے۔ لیکن پھر یہ اطلاع آئی ہسپتال سے کہ عابد رضوی گزر گئے ہیں، ان کا انتقال ہو گیا ہے، ان کی رحلت ہو گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس صورتحال میں آئی بی اے کی انتظامیہ اور شعراء بھی جتنے بھی تھے سب نے مشترکہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ اب اس مشاعرے کو جاری رکھنا ممکن نہیں ہے، چونکہ ایک اتنی خوبصورت شخصیت شعر و ادب سے جڑی ہوئی، انجمن ترقی اردو سے ایک طویل وابستگی رکھنے والی شخصیت عابد رضوی گزر گئے ہیں، ان کا انتقال ہو گیا ہے، ان کی رحلت ہو گئی ہے، لہذا اس مشاعرے کو فوری طور پر ختم کر دیا گیا، اور یہ بہت صحیح فیصلہ تھا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ کچھ دعا کروا لی جائے، تو کچھ دعا کروائی گئی فوری طور پر۔ دعا کے ساتھ فراست رضوی صاحب سے یہ گزارش کی گئی کہ کچھ کلمات عابد رضوی کے حوالے سے وہ عطا کریں، اور انہوں نے فی البدیہہ طور فوری طور پر بہت خوبصورت گفتگو عابد رضوی کی شخصیت پر، ان کی خدمات پر جو انجمن ترقی اردو کے حوالے سے وہ انجام دیتے رہے، اس پر انہوں نے گفتگو کی، 6-7 منٹ اچھی گفتگو کی۔ تو اس سے یہ ہے کہ لوگوں کو ذرا سا ایک یہ ہوا کہ ہاں ان کے بارے میں کچھ گفتگو بھی کر لی گئی۔ تو فراست رضوی صاحب ایک ظاہر بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں، زبردست شاعر ہیں، ناقد ہیں، اور فی البدیہہ طور پر کوئی کمال آتا ہے کہ وہ کسی بھی شخصیت پر گفتگو کر سکتے ہیں، کسی بھی کتاب پر گفتگو کر سکتے ہیں، کسی بھی موضوع پر گفتگو کر سکتے ہیں۔ یوں آئی بی اے کا ایک ایسا مشاعرہ جو ہمیشہ اس حوالے سے یاد رکھا جائے گا کہ اس میں ایک ہمارے بہت زبردست ادب دوست، ادب نواز عابد رضوی دوران مشاعرہ انتقال کر گئے۔ ایسے واقعات اکا دکا اور بھی ہیں، بعض اوقات شاعر کلام پڑھتے ہوئے بھی ایسا ہوا کہ وفات پا گئے، کچھ لوگ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ان کو طبیعتیں خراب ہوئیں، اور بہت کچھ ہوا۔ ظاہر مشاعرہ ایک طویل عرصے کا بھی ہوتا ہے، طویل مدت کا بھی ہوتا ہے، کئی گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں، کہیں تو پوری رات کے مشاعرے ہوتے ہیں۔ تو سب کے دل افسوس سے بھر گئے، دکھ سے بھر گئے،
اور تکلیف سے بھر گئے. سب نے ہی عابد رضوی کی اس ناگہانی موت پر ظاہر دکھ کا اظہار کیا، افسوس کا اظہار کیا. ان کو رخصت بہرحال کرنا تھا. میں نے دیکھا بعد میں بہت زیادہ ان کے بارے میں پوسٹیں لگائی گئیں، سب نے اچھے کلمات کے ساتھ ان کو یاد کیا. تو ایک ایسی شخصیت جو ظاہر ناقابل فراموش بھی ہیں وہ، اور ان کی جو خدمات ہیں، ان کی جو شخصیت ہے، شخصیت کی جو چمک ہے، وہ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی. تو یہاں بس خالد موئین کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے احباب کا خیال رکھیے. خدا حافظ.